حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. محترم معزز ذی وقار علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران، نوجوان دوستوں، بزرگان دین اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے آج ہم تمام لوگوں کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 اوقات کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. حاضرین جماعت، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے بعد نماز مغرب مختصر درس پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حفاظت دین کے حوالے سے بتانے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، جس دین پر چلنے والے ہیں، اس دین کے تعلق کا تقاضا کیا بنتا ہے اور میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور اللہ کا نیکوکار بندہ. تو آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دین کہتے ہیں طریقے کو اور دین کہتے ہیں راستے کو. جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ دین اسلام ہے. جس کے اندر طریقہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، حکم چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا. اسی لیے یہ دین قرآن اور حدیث کے راستے پر مشتمل ہے. یہ دین قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی نظریات، کسی کے خواہشات اور کسی کے افکار، کسی کی لغویات کے اوپر ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین آسمانی دین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے میدان میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اور اسلام کو دین ہونے پر راضی ہو گیا اور اس کو میں نعمت بنا دیا، جس آیت کا مفہوم ہے اور آپ جانتے ہیں. تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے جو کہ دین اسلام ہے. مکمل کہتے ہیں اس گلاس کو جس کے اندر پانی ڈال دیا گیا ہو، بھر دیا گیا ہو. اب کم از کم پانی کا ایک آدھا قطرہ یا پو قطرہ، 1 ملی میٹر بھی اگر پانی ڈال دیں تو پانی گلاس سے باہر نکل جائے گا. تو مکمل اس کو کہتے ہیں کہ گلاس پانی سے بھر گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. تو اسی طرح دین مکمل ہو چکا ہے. اب دین کے اندر تمہاری میری اس کی چاہے وہ کون بھی ہو، اس کے خیالات، نظریات، افکار، عقائد، لغویات کو اسلام کے اندر داخل نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے داخل کر سکتے ہیں. داخل ہرگز نہیں کر سکتے. اسی لیے میرے اور آپ کے لیے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا،
اس دین کے چلنے والوں کے لیے خوشخبری سنایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذاہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دیا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام سے ہٹ کر کسی دین و دھرم کی باتوں پر چلتا ہے تو ایسے آدمی کے کسی بھی عمل کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور وہ آدمی آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، اور دین پر نہ چلنے والوں کے لیے بری خبر بھی بتائی گئی ہے کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہے، ایمان والوں کی علامت، ایمان کا تقاضا یہ بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے اتر جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے راستے پر مت چلو، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام میں ایک مسلمان کو مکمل داخل ہونا چاہیے۔ اسی لیے انسان کے لیے اسلام کے تقاضوں کے مطابق ایک تقاضا یہ بنتا ہے کہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، خوشی غمی میں، لین دین میں، بیپارداری میں، عبادات میں، ہر چیز میں انسان سب سے پہلا جو نظریہ رکھے گا وہ دین کو بنیاد بنائے گا۔ دین کی بنیاد پر ہی میرا اور آپ کا معاملہ ہوگا، میرا اور آپ کا کاروبار ہوگا، میری اور آپ کی خوشی اور غمی کے معاملات ہوں گے، اور میری اور آپ کی زندگی کا ہر معاملہ، ہر مسئلہ دین کی بنیاد پر ہوگا، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے عمل کو قبولیت کا درجہ دے گا۔ تو لہٰذا موجودہ زمانے کے اندر جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں، یہ دین انسانیت کی بنیاد ہے، اور اسی دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکمل طور پر اسی فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہر انسان کو ہم پیدا کریں گے تو فطرت اسلام پر، فطرت سلیمہ پر، فطرت توحید پر ہم اس کو پیدا کریں گے۔ لیکن آدمی اپنے ماں باپ کے طور طریقے کو دیکھ کر یا تو یہودی بنتا ہے، یا تو نصرانی بنتا ہے، یا تو مجوسی بن جاتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت جس کے اندر باقاعدہ بتایا گیا کہ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد اگر اس کو لوگوں سے دور رکھ کے ایک بند کمرے میں اس کے ضروریات کی چیزوں کو دے دیں، جب بچے جوان ہونے کے بعد اس کو باہر چھوڑ دیا جائے تو اس کے جملے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ لفظ اللہ ہی ہوگا، کیونکہ فطرت ہے، یہ نیچرلٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی فطرت کے بنیاد پر پیدا کیا ہے۔ تو آج موجودہ حالات کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنا چاہیے، دین کو قرآن کی بنیاد پر، احادیث کی بنیاد پر، سلف صالحین کی بنیاد پر، منہج سلف کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ جس طرح حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سامنے ایک آدمی آیا، مسافر کی حالت میں تھا، اپنی سواری سے اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنوں کو ملا کر بیٹھ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلرز آف اسلام کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد وہی آدمی کہتا ہے کیا آپ نے صحیح جواب دیا؟ صحابہ نے کہا سوال وہی کر رہا ہے، جواب دینے کے بعد جواب کی تصدیق بھی وہی کر رہا ہے۔ ہم تعجب کرنے لگے کہ ایسا آدمی پہلے ہماری مجلس میں کبھی نہیں آیا تھا، اور اس کے اوپر ہم سفر کے آثار بھی نہیں دیکھے، اس کے بال نہ پراگندہ تھے، نہ اس کا لباس کہیں موڑا مدلا ہوا تھا۔ بعد میں دوسرا سوال کیا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلرز آف ایمان کو بتایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ عبادت تم ایسی کرو کہ تم اپنی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کی حالت، عبادت کی نیت، عبادت میں خشوع و خضوع، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا۔ پھر بعد میں چوتھا سوال کیا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائے کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ بعد میں اس آدمی نے سوال کیا کہ کم از کم قیامت کی علامتیں تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے نافرما بردار اولاد بن جائیں گے، اور ایک علامت یہ ہے کہ ایسا آدمی ایک زمانے میں اس کو باقاعدہ پہننے کے لیے اس کے پیر میں چپل بھی نہیں تھے، لیکن آج وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات کو بتایا۔ بعد میں وہ آدمی اٹھا، مجلس سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ آدمی کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہذا جبریل، یہ کون تھے؟ حضرت جبریل صلی والسلام تھے، جو اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہارے پاس آ کر تم کو تمہارا دین سکھا کر گئے۔ کیا سکھا کر گئے؟ دین سکھا کر گئے۔ وہ دین کیا ہے؟ پلرز آف اسلام، پلرز آف ایمان، عبادت میں خشوع و خضوع اور آخرت کا ایمان۔ یہ چار چیزیں ہماری دین کی بنیاد ہے۔ انہی بنیاد کے اوپر میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں عمل کرنا ہے، اور موجودہ حالات بھی اسلام کی بنیاد پر حفاظت اسلام کے لیے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے ہر معاملے کو دین کی بنیاد پر رکھیں، کیونکہ آج کا یہ جو موجودہ زمانہ، جس کے حالات مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہیں کہ آج کا زمانہ مسلمانوں کی کمزوری کا زمانہ ہے۔ یہ دور مسلمانوں کی پستی کا دور ہے، لیکن یہ دور جہاں پر مسلمانوں کی پستی کا دور ہے، وہیں پر یہ دور اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ جہاں پر مسلمان کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہیں سے اسلام کا غلبہ پوری دنیا کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، کہ جہاں پر مسلمانوں کو کمزور ہوتا ہوا دشمن دیکھ رہا ہے، وہی یہ پریشان ہے مسلمانوں کا دشمن کہ باقاعدہ ہر اعتبار سے اسلام باقاعدہ قبول کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر اسلام میں جتنے لوگ آ رہے ہیں دوسرے مذاہب سے، اس سے زیادہ دوسرے مذہب کو قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا چاہیے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیاسی میدان کے اندر اتنا پیچھے پڑ گئے کہ ہم دین کو چھوڑ دیے ہیں۔ بھائیو، دین کو دیکھنا ہے، سیاست کو دیکھنا ہے تو دین کے نظریے سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں بتایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَقْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَقْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے، کہ ہم ضرور تم کو دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں گے، بادشاہیت دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، حکمرانی عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سے پہلے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے اسلاف، تمہارے آبا و اجداد جیسے دیندار تھے، جیسے ایماندار تھے، جیسے دیانتدار تھے، جیسے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دین پر عمل کرنے کے تقاضوں کو عمل کرتے تھے، پورا کرتے تھے، ویسے تم بن جاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بادشاہیت عطا کیا، ویسے ہم تم کو بھی عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بتایا کہ یعبدوننی، وہ کیا ہے؟ صرف میری عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کے طور پر بتایا ہے۔ تو لہٰذا آج وقت کی بنیاد پر عصر حاضر کے اندر ہم مسلمانوں کو ایک مسلمان کے لیے دیندار مسلمان بننا چاہیے۔
دیانتدار و امانتدار مسلمان بننا چاہیے، ایماندار مسلمان بننا چاہیے۔ بس ہم اپنی دینداری کو معاف کرنا، یہ بات کہ اپنی دینداری کو اپنے مسجدوں کے حد تک نہ بتائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم اپنی دینداری کو پہلی صف میں آ کر نہ بتائیں، بس اپنی دینداری کو مسجد کے باہر جانے کے بعد بھی بتائیں۔ اپنے دینداری کو اپنے بیپار میں قائم کریں، اپنی دینداری کو غیر مسلمین کے معاملات کے سامنے بتائیں، اپنی دینداری کو غرباء کے سامنے بتائیں، اور اپنی دینداری کو خاص کر شادی بیاہ کے معاملے میں دین کی بنیاد کو رکھیں، اور خوشی و غمی کے معاملات میں دین کی بنیاد رکھیں۔ تو اسی بنیاد پر آج دین مجھ سے اور آپ سے جو چاہتا ہے وہ عمل چاہتا ہے۔ دین کیا ہے؟ نعروں کو نہیں چاہتا ہے۔ دین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بڑے بڑے انقلاب کو نہیں چاہتا، بلکہ دین چاہتا ہے تو ایک مسلمان پریکٹیکلی مسلمان بن جائے، ایک مسلمان عمل کے میدان میں اتر جائے، ایک مسلمان اپنے گھرانے کو دیندار گھرانہ بنائے، ایک مسلمان اپنی اولاد کو دیندار اولاد بنائے، ایک مسلمان اپنے لباس کو دیندارانہ لباس بنائے، ایک مسلمان اپنے سفر کو دیندار سفر بنائے، ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کو دیندارانہ معاملات اور دیندارانہ بنیاد پر مسائل کو حل کرنے والا بن جائے، تو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، فتح مندی، برکت، سکونت، رحمت، مغفرت، وسعت، یہ تمام کی تمام چیزیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر شامل حال بنیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم انسانوں کا کیا ہوا وعدہ کبھی نبھانے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کبھی وعدہ خلافی میں اور آپ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہے۔ اسی لئے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ پھوکوں سے میرے چراغ کو، دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، بلکہ میں تو باقاعدہ اس کو غلبہ عطا کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ نور خدا ہے کفر کے حربت کے قندازن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ چاہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی دباؤ گے جتنا بھی ابھرے گا۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیندار بنیں، دین کی حفاظت کے خاطر عمل کی بنیاد کو سامنے رکھیں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں کہ ہر آدمی کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہم میں کہ ہر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دیندارانہ زندگی، ایماندارانہ زندگی، دیانتدارانہ زندگی کو اپنانے کے ہمیں توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جماعت، آپ تمام لوگوں کا ممنون مشکور ہوں کہ آپ تمام لوگ الحمدللہ چند باتوں کو سنیں۔ بس موقع دیا بولنے کا ذمہ داران مسجد، نوجوانان جماعت اور امام محترم اور ہمارے ساتھی سمیر الدین صاحب جامع حفظہ اللہ، آپ تمام لوگوں کا ممنون مشکور ہوں کہ بس دین کی چند باتیں مجھ جیسے طالب علم سے سنا بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی وسعت اور توسیع کے اندر جو نوجوان، جو ذمہ داران اپنی تن من دھن کی بازی لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت میں ان کے محلوں کو تعبیر نصیب عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتحاد کو دے، پیار و محبت کو دے۔ ان اللہ تعالیٰ اس جماعت اور جمعیت کو نظر بد سے بچا۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اندر جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کے لیے غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔